آیت نمبر 54 وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی چالیں چلی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک تدبیر فرمائی۔ مکر کا لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے، اس کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سامنے والے کی برائی کا مناسب انداز میں جواب دینا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائی کے بدلے میں برائی کی جائے، مگر برائی کے بدلے میں جو اس برائی کے مناسب ہو کہ کس طریقے سے اس کو جواب دینا چاہیے، تو اس مناسبت سے جواب دینا جو ہے وہ مکر کہلاتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو اس مکر کی بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ سب یہودیوں نے مل کے جو اس وقت کی رومن حکومت تھی، ان سے کسی طریقے سے یہ باور کروا لیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے ترتیب یہ بنائی کہ ہم ان کے ذریعے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قید کروا دیں گے اور پھر قتل کروا دیں گے، جبکہ اللہ کی طرف تدبیر کیا ہو رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے، ان میں سے ایک حواری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غدار تھا، وہ رومن کے ساتھ ملا ہوا تھا یا یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں پہچان کرواؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، تو جب میں کہوں گا کہ میرے آقا یا میرے استاد، تو جس شخص کے بارے میں کہوں گا یہ میرے آقا اور میرے استاد ہیں، تم نے اس کو پکڑ لینا ہے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے آخری خطاب کر کے جب اپنی کوٹری میں جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے تدبیر یہ ہوتی ہے کہ فرشتے ان کو آسمانوں پہ لے جاتے ہیں۔ ادھر سے جب یہ شخص کوٹری کے اندر جاتا ہے تو اندر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پاتا ہے، جب وہ باہر آتا ہے تو اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل کر دی جاتی ہے، اور سب لوگ جو ہیں وہ اس شخص کو آقا کہتے ہیں یا استاد کہتے ہیں، تو رومن سپاہی جو ہوتے ہیں وہ اسی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ یہ ساری داستان جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور اکثر علماء کرام نے جو ہے وہ اس کو قبول بھی کیا ہے۔ واللہ عالم اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، لیکن ہمارا اتنا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے کیا گیا تھا۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان کے مکر کی بات کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کی بات کی جا رہی ہے۔ واللہ خیر الماکرین بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، کہ یہ چالوں کا جو نظام ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ سب سے پہلی چال تو شیطان نے چلی تھی آدم علیہ السلام کے خلاف، وہ بھی کلک کر گئی تھی اور آدم علیہ السلام جنت سے جو ہے وہ نکال دیے گئے تھے۔ پھر ہر نبی کے دور میں جو ہے دشمنوں کی یہ چالیں چلتی رہی ہیں، ایون یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایون یہ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی آج تک امت میں دشمنوں کی چالیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں۔ تو گویا کہ یہ ایک طرح کا دنیا کا دستور ہے کہ مکر اور چالیں چلتی رہیں گی۔ مسلمان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کے مقابلے میں دو طرح کے رویے معاشرے میں دیکھے جاتے ہیں۔ ایک وہ جن کو سرے سے پرواہی کوئی نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے، انہیں دین سے، ان تمام مکر سے، اس کی ڈیٹیل جاننے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس بات سے کہ اب فری میسن یہ کر رہے ہیں، دجال اب یہ کر رہے ہیں، فلاں حکومت اب یہ کر رہی ہے، تو انہوں نے اس بات کو اپنے حواس کے اوپر سوار کیا ہوا ہے۔ تو علماء کرام بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی ہمیں اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ مکر کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے مکر کا خود توڑ کرتے رہیں گے۔ تمہارا درمیان میں کیا کام ہے کہ تمہارے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا کہ تم اس وقت کیا عمل کر رہے تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، کہ دشمن چالیں چل رہے تھے، دین کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو تمہارا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، تم کیا عمل کرے؟ تو ہم سے ہمارے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ظاہری بات ہے اب میں فری میسن کو کنٹرول نہیں کر سکتی، میں دجال کے سسٹم کو کسی طریقے سے بھی کنٹرول نہیں کر سکتی ہوں، تو پھر میرا کیا کام بنتا ہے؟ مجھ سے صرف یہ سوال کیا جائے گا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت میں کیا کر رہی تھی۔